السلام علیکم جی، میرا نام یاسر بٹی ہے اور میں آر پراپرٹیز کے پلیٹ فارم سے مخاطب ہوں۔ آج کا موضوع ہے ہمارا ٹیب سٹی راولپنڈی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے اس کی کافی ساری ہائپ ہے اس وقت مارکیٹ میں، لوگ بہت سارے اس کے بارے میں کچھ رومرز بھی ہیں، کچھ باتیں ہیں، تو انشاءاللہ آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ ہم اس ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے ٹیب سٹی کے بارے میں۔ ہم نے کافی ساری اس پہ ورکنگ کی ہے، تو اس سے جو معلومات ہمیں ملی ہیں اس سے آپ کو انشاءاللہ آج ہم آگاہ کریں گے۔ تو فرسٹ آف آل تو میں اس کی آپ کو بتاؤں کہ اس کی لوکیشن کے بارے میں، اس کی لوکیشن ہے کدھر، اس کے بعد ان کے پاس کتنی لینڈ کلیم کر رہی ہے جو سوسائٹی، کتنی ان کے پاس لینڈ ہے، اور تھرڈلی اس کے جو ڈیولپرز ہیں ان کا کیا سٹیٹس ہے، اور اس کے بعد جی جو لاسٹ پہ میں بات کروں گا وہ میرے خیال سے آپ شاید سب سے زیادہ سننا چاہ رہے ہوں وہ بات، بیسکلی جو طارق جمیل، مولانا طارق جمیل صاحب کو جو لنک کیا جا رہا ہے سوسائٹی میں، اس کے بارے میں بات کروں گا۔ تو جی میں سٹارٹ کرتا ہوں۔ فرسٹ آف آل اگر لوکیشن کی بات کروں تو سوسائٹی جو بیسکلی اگر آپ ٹیب سٹی کی ایک ادھر سائٹ بھی اپنا وہ سائٹ آفس وہاں پہ بنا رہے ہیں تو وہ بیسکلی وہی ان کا انٹری پوائنٹ ہوگا، لوکیشن ان کی وہاں پہ ہی ہے۔ اگر آپ جی ٹی چوک سے کراس کرتے ہیں، رباط شہر کو کراس کرتے ہیں، اف یو آر ہیڈنگ ٹوارڈز گجر خان، تو یہ آپ کے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آئے گی۔ تو بیسکلی چھنی پل آپ جب کراس کریں گے، سامنے پولیس اسٹیشن ہے، پولیس اسٹیشن کے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ ان کا جو سائٹ آفس ہے یہ بنا رہے ہیں، جام فلور ملز ہے اس کے ساتھ ہے بالکل۔ تو یہ تو ہوگی اس کی لوکیشن۔ اور اگر اس کی وہ بات کی جائے لینڈ کے بارے میں تو سوسائٹی یہ کلیم کر رہی ہے کہ 15,000 کنال دے ہے ایکوائرڈ، تو لیکن ابھی تک یہ ہے کہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ کا کام تو سٹارٹ نہیں ہوا۔ ڈیولپمنٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جلدی سٹارٹ کریں گے، لیکن فی الحال یہ ہے کہ صرف سائٹ آفس بن رہا ہے اور ڈیولپمنٹ اپنی ابھی سٹارٹ نہیں ہوئی۔ تو کچھ سوسائٹی نے پری لانچ ریٹس نکالے ہیں، اگر ریٹس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو بڑے اچھے افیکٹو ریٹس ہیں پری لانچ کے، تو ریٹ وائز از آل گڈ۔ اور سیکنڈلی اگر میں بات کروں جی اس کے جو ہے وہ لینڈ کی، تو لینڈ جیسے کہ میں نے بتایا کہ 15,000 کلیم کر رہے ہیں، بڑا ہیوی چنک ہوتا ہے 15,000 لینڈ، اگر وہ سوسائٹی کہہ رہی ہے کہ انہوں نے ایکوائر کر لی ہے، تو خیر وہ تو ابھی ایل او پی ہوگا اور سوسائٹی کا بیسکلی این او سی کا پروسیس سٹارٹ ہوگا، تو اس سے ہمیں زیادہ آبویس ہو جائے گا کہ سوسائٹی کے پاس کتنی لینڈ، اور اسپیشلی وین اٹ کمز ٹو ڈیولپمنٹ سو وی ول آل نو کہ کتنی لینڈ ایگزیکٹلی ان کے پاس ہے۔ تو یہ تو بات ہوگی ان کی لینڈ کے بارے میں، ان کی لوکیشن کے بارے میں، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر ڈیولپرز کی بات کروں تو ڈیولپرز بیسکلی یہ ٹیب بلڈرز ہیں، یہ انہی کا یہ ایک پروجیکٹ ہے۔ تو اس سے پہلے انہوں نے سوسائٹی کا تو کوئی کام نہیں کیا، بیسکلی انہوں نے کوئی سوسائٹی نہیں بنائی، لیکن ہائی رائزز وغیرہ وہ بنا چکے ہیں B17 اور اسلام آباد میں ڈفرینٹ ایریاز میں۔ سو ہائی رائز کا ان کا ایکسپیرینس ہے اور وہ یہ کلیم کر رہے ہیں۔ ہم سوسائٹی گئے بھی تھے ان کے آفس میں، ان کے جو ڈائریکٹر صاحب تھے ان سے ہماری ملاقات بھی ہوئی تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آر پراپرٹیز یہ ہے کہ جی کوئی بھی پروجیکٹ جب تھرو کرتا ہے تو اس کی جو ہے ہم کافی ورکنگ کرتے ہیں اپنے اینڈ پہ، اس کے بعد ہی ہم کلائنٹ کے لیے اس پہ کام کرنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو خیر ان سے ہم نے کافی ساری یہ بات چیت کی تھی اس کے بارے میں، تو ہم انشاءاللہ آپ کو اس کے بارے میں مزید اپڈیٹ بھی کریں گے، اور آپ دیے گئے نمبرز پہ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو مزید تفصیلات چاہیے۔ تو انشاءاللہ جو اس کی ڈیولپمنٹ اور باقی جو لینڈ ہے اور کس طرح کی سوسائٹی بننے جا رہی ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ تو فائنلی میں بات کروں گا جی مولانا طارق جمیل صاحب کی جو انوالومنٹ ہے اس کے بارے میں۔ تو ہمیں بھی یہ سننے میں یہی آیا تھا کہ جی یہ طارق جمیل صاحب کے فرزند ہیں یوسف صاحب، تو وہ بیسکلی اس میں انوالو ہیں ایز اے پارٹنر۔ تو ہم نے ہر سوسائٹی کے پاس گئے تو ہم نے جب ان سے انکوائر کیا اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ ڈائریکٹلی مولانا طارق جمیل صاحب کا کوئی رول نہیں ہے سوسائٹی کے اندر، تو وہ مطلب کسی طرح کے وہ شیئر ہولڈر بھی نہیں ہے، انوالو نہیں ہے۔ انہوں نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ ان کے فرزند جو ہیں یوسف صاحب وہ انوالو ہیں سوسائٹی میں۔ لیکن آج ایک بڑی صبح انٹرسٹنگ نیوز آئی ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں ان کا اپنا ایک ویڈیو کلپ آیا ہے جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ نہ میرا اور نہ میرے بیٹے کا سوسائٹی سے کوئی کسی قسم کا بھی کوئی تعلق ہے۔ تو یہ تھوڑی سی جو بات ہے وہ کنٹراڈکٹ کر رہی ہے جو کہ ہمیں سوسائٹی نے بتایا تھا اس سے، لیکن یہ ہے کہ جی اس کے بارے میں سوسائٹی میرے خیال سے ابھی ناؤ از دا ٹائم کہ انہیں اپنا کوئی وضاحتی بیان دینا چاہیے اس کے بارے میں، اور بتانا چاہیے کہ بیسکلی جو ہے نا وہ جو انہوں نے بولا تھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے فرزند ہیں، انہوں نے بھی ایگزیکٹلی یہی کہا تھا کہ مولانا صاحب کا اپنا کوئی سے تعلق نہیں ہے سوسائٹی سے، ان کے فرزند کا ہے۔ تو بیسکلی یہ بھی ان کی طرف سے کوئی ذاتی بیان آتا ہے تو پھر ہمیں ایگزیکٹلی پتہ چلے گا کہ کیا سچویشن ہے، لیکن مولانا صاحب نے کلیئر کٹ بول دیا کہ نہ میرا تعلق ہے اور نہ میرے فرزند کا تعلق ہے۔
اور باقی جی میں اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس بزنس تو یہ اس میں یہ چیز نہیں ہونا چاہیے کہ ایک بڑی مطلب فکر ہے. مولانا صاحب ماشاءاللہ بہت بڑے عالم ہیں پاکستان کے, اور انہوں نے اس قوم کی بڑی خدمت کی ہے دینی لحاظ سے, ماشاءاللہ ان کا ایک بہت بڑا نام ہے. تو ان کے نام کو استعمال کرتے ہوئے اور جو ہے نا اگر ایسے سوسائٹی آپ نے بیچنی ہے تو پھر ڈیلر حضرات سے بھی گزارش ہے کہ نہ ہی آپ بیچیں, کیونکہ دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو بندہ انویسٹمنٹ کرے گا ٹھیک ہے تو اس کا یہ ہونا چاہیے کہ وہ کس طرح کی سوسائٹی کے اپنے فیچرز ہونا چاہیے ٹھیک ہے, نہ کہ جو ہے وہ مولانا صاحب کا بیچ میں ایک رول ہو کہ جی وہ ان کو فیس بنا کے سوسائٹی کو بیچا جائے, وچ از کلیئرلی رانگ ٹو بی آنیسٹ ود یو. تو یہ تھی جی ساری معلومات ابھی تک کی ٹیب سٹی کے حوالے سے. تو انشاءاللہ ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے کیونکہ کافی مچ ہائپڈ پروجیکٹ ہے اس وقت, تو لوگوں کو انفارمیشن بھی چاہیے. انشاءاللہ وی ول کیپ یو پوسٹڈ. ہمارے ساتھ آپ رابطے میں رہیے گا, دیے گئے نمبرز پہ ہم سے رابطہ کریے گا, اور چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو مزید جو ہے معلومات سوسائٹی کے حوالے سے ملتی رہیں. اسی کے ساتھ مجھے دے اجازت. جزاک اللہ خیر. تھینک یو سو مچ.